قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد فالمثال الثالث عشر قوله تعالی اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ 13ویں مثال ہے جو مؤلف نے یہاں پیش کی ہے اس وقت، جو ہمارے درس میں سامنے ہے۔ 13ویں، 14ویں، 15ویں، کل 15 مثالیں یہاں پیش کی گئی ہیں فصل کے عنوان کے تحت، جن آیتوں اور حدیثوں کو مؤولہ نے، معطلہ نے ہدف تنقید بنایا ہے، اہل سنت کے خلاف، اور معاملے کو سادہ لوح مسلمانوں پر گڈمٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اہل سنت بھی نصوص، صفات کی نصوص میں، چاہے نصوص قرآنیہ ہو یا حدیثیہ، بہت سے مقامات پر ان نصوص کو ظاہری معنی سے پھیر دیتے اور وہ بھی تعویل کرتے جیسے کہ ہم لوگ تعویل کرتے۔ تو اگر تعویل گناہ ہے اور غلط ہے تو یہ تو ان کے یہاں بھی ہو رہا ہے، اور اگر یہ گناہ نہیں ہے تو پھر ہم کو تعویل کرنے دیں۔ ہمیں ملامت کیوں کرتے ہیں یا ہم پر ملامت کیوں کرتے؟ چنانچہ 12 مثالیں ہم نے پڑھی ہیں، اور آپ نے سمجھا ہے کہ اہل سنت نے ان تمام مثالوں میں جو پیش کی گئی ہیں یا جنہیں ہدف تنقید بنایا ہے معطلہ اور مؤولہ نے، کہیں بھی اہل سنت نے نص کو ظاہر معنی سے نہیں پھیرا، ظاہری معنی پر ہی محمول کیا، اور اس کا جواب تفصیل سے آپ جان چکے ہیں۔ آج جو 13ویں، 14ویں اور 15ویں مثالیں انشاءاللہ پڑھ کے ہم اس فصل کو ختم کریں گے، اس میں یہ 13ویں مثال سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 ہے، جس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے کہ اس آیت میں بھی اہل سنت نے ظاہری معنی نہیں لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ملاحظہ کیجیے، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا ہے ان چیزوں میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے انجام دیا، چوپایوں کو، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے یا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں انجام دیا ہے، ان میں سے چوپائے بھی ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، جن چوپایوں کا ہم دودھ بھی پیتے ہیں، ان پر سواریاں بھی کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے حلال بھی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے، چوپایوں کو بنانے کی نسبت، پیدا کرنے کی نسبت، انجام دینے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، اور عمل کی اضافت اپنی جد کی طرف کی ہے۔ مما عملت ایدینا، ہمارے ہاتھ نے جس کو انجام دیا ہے، ان چیزوں میں سے جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں انجام دیا ہے یا جو ہمارے ہاتھوں انجام پذیر ہوئی ہیں، ان چیزوں میں سے چوپائے بھی ہیں جو ہم نے ان کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کے ضمن میں چوپایوں کا ذکر کر رہا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چوپایوں کو بھی اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، جیسے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہاتھ سے پیدا کیا۔ اور اگر آپ یہ معنی نہیں لیتے ہیں کہ چوپایوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ چوپائے دوسری مخلوقات کی طریقے سے اللہ کے لفظ کن سے وجود میں آئے ہیں، تو آپ اس آیت کی تعویل کرتے ہیں یا اس کو ظاہری معنی سے پھیرتے ہیں۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ جواب مؤلف کا آ رہا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے، لیکن اول نظر میں، اول وہلہ پہلی نظر میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہی معنی ثابت کر دیں جو یہ کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم میں اور جانوروں کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں ہے۔
حالانکہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو اپنی مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت دیتے ہوئے فرمایا، ابلیس سے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تمہیں کس چیز نے روکا کہ تو اس مخلوق کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا۔ یہ اس کی فضیلت ہے کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، جبکہ تو لفظ کن سے پیدا ہوا ہے، فرشتے لفظ کن سے پیدا ہوئے ہیں، دوسری مخلوقات کو اللہ نے کن سے پیدا کیا، اور تمہاری یہ ہمت کہ تو نے میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی مخلوق کو اور میرے حکم پر سجدہ کرنے کو انکار کیا، اور تم نے سجدے کا انکار کیا اور سجدے کو ٹال دیا۔ تو اگر جانوروں کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھوں ہی سے بنایا ہے تو پھر آدم کی تخلیق میں کیا امتیاز رہ جاتا ہے؟ چلیے دیکھیے، جواب ملاحظہ کیجیے۔ سوال تو آپ نے سمجھ لیا، مما عملت ایدینا، جس کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، ہمارے ہاتھوں انجام دی گئی بنائی گئی چیزوں میں سے ان کے لیے ہم نے جو پیدا کیا ہے وہ انعام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو آپ یہ ثابت کیجئے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، یہی ظاہری معنی ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ یقال کہا جائے جو آپ نے کہا ہے وہ ظاہری معنی نہیں ہے، ما ہوا ظاہر هذه الآیہ وحقیقت ہوگا۔ جو معنی آپ بتا رہے ہیں وہ اس آیت کا ظاہری اور حقیقی معنی ہرگز نہیں ہے، لہذا صرف کا ظاہری معنی سے پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے بالکل وہی معنی لیا ہے جو عربی زبان کا تقاضا ہے۔ اب اس آیت کا دو ہی مفہوم ہو سکتا ہے، یا تو یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین نے چوپایوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے جیسا کہ اس نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، یا یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین نے چوپایوں کو پیدا کیا ہے جیسا کہ اس نے اپنی دوسری مخلوقات کو پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا۔ تو اب عمل کی جو اضافت ایدینا کی طرف ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ مما عملت ایدینا، ہمارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کا مطلب کہ ہماری پیدا کردہ چیز۔ ید کا مالک جو ہے اللہ، اس کی پیدا کردہ چیز ہے، مما عملت ایدینا۔ اور یہ لا جو ہے یا ایدی جو جمع استعمال کیا گیا وہ تعظیم کے لیے کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ید سے مراد ید والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے ایک اہم مخلوق جو تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے وہ تمہارے لیے چوپائے ہے۔ تو ید سے مراد مما عملت ایدینا صاحب الید، ید سے مراد صاحب الید، ہاتھوں والا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کہتے ہیں یہ عربی زبان کے اندر یہی معنی معروف ہے، اور خود اس کے اوپر قرآن مجید ہدایت کرتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی کئی آیتیں ہیں اسی معنی اور مفہوم کی، لہذا ہرگز یہ ظاہری لفظ کو یا لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے پھیرنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں دو وجہ سے، ایک وجہ دیکھو کہ لفظ اسی معنی کو متقاضی ہے جو عربی زبان کا تقاضا ہے، قرآن عربی زبان میں اترا ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی کہے کہ اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں بنایا ہے یا یہ میرے ہاتھوں وجود میں آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے، قرآن کی مثال ہی دیکھیے، اللہ کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ شورا آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم آیت نمبر 41 میں 41 میں فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ خشکی اور تری میں، خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گئے، پھیل گئے، وہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کے باعث۔ خشکی اور تری میں جو فساد ظاہر ہوا ہے وہ لوگوں کی کمائی کے باعث ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کے باعث ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ دیکھیے ایدی کی اضافت لوگوں کی طرف ہے، جہاں جیسے کہ ایدینا، ایدی کی اضافت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے، یہاں ایدی کی اضافت لوگوں کی طرف ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کے بعض عملوں کا مزہ ان کو چکھایا جائے، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹے۔ اسی طرح سے ایک جگہ قرآن نے کہا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اعمال تمہارے وہ ہیں جن کو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، جن کو دنیا میں تم نے انجام دیا تھا اور اس کو بھیجا تھا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہاتھوں کا بھیجا ہوا عمل ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کا کمائی ہے جس کے ذریعے زمین و آسمان میں خشکی اور تری میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ جو مصیبتیں تم کو پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کیا مطلب ہے ہاتھوں کی کمائی کا؟ یعنی تمہارا خود کا کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں
وہ صرف ہاتھوں کی کمائی نہیں ہوتی، ہاتھوں ہی کے ذریعے اعمال انجام نہیں پاتے، ہاتھ سے بھی ہوتے ہیں، پاؤں سے بھی ہوتے ہیں، زبان سے بھی ہوتے ہیں، آنکھ سے بھی ہوتے ہیں، کان سے بھی ہوتے ہیں، ناک سے بھی ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہوتے ہیں۔ تو کیا صرف انسان گناہ ہاتھ ہی سے کرتا ہے، یا کوئی نیکی کا کام صرف ہاتھ ہی سے کرتا ہے؟ یہ ہاتھ سے اگر کسی شخص کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، تو پاؤں سے کیا گناہ کے راستے پر نہیں چلتا، ظلم اور زیادتی کے راستے پر نہیں چلتا، برائی کے اڈے تک نہیں جاتا؟ یہ آنکھ سے کیا حرام چیزوں کو نہیں دیکھتا، حرام تصویروں کو نہیں دیکھتا، کان سے حرام چیزوں کو نہیں سنتا، گانے نہیں سنتا، فحش باتیں نہیں سنتا، زبان سے فحش کلامی نہیں کرتا، یہ گندی چیزیں نہیں سونگھتا، کسی عورت کے بغل سے گزرے اور اپنی ناک کو اس کی طرف بڑھائے اور اس کے جسم کی خوشبو سونگھنے کی کوشش کرے، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ ان تمام مثالوں کے اندر مفہوم یہی ہے، بما کسبت ایدیکم، اے لوگوں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، مطلب تمہارا خود کا کیا ہوا۔ تو ایدی الناس بول کر کے صاحب الایدی مراد لیا جاتا ہے، یعنی تمہاری کمائی ہے، چاہے وہ ہاتھ سے کرو یا پاؤں سے کرو، کہ زبان اور آنکھ اور دل دماغ سے کرو، یا جسم کے کسی بھی حصے سے کرو، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا، تو تمہاری کمائی، تمہارا عمل، تمہارا خود کا کیا ہوا عمل۔ یہ تو قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ قرآن نے کہا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، فرق ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے کہ انسان عمل کرے اعضاء سے، اور ایک چیز ہوتا ہے ہاتھ سے۔ اگر کہیے کتبت ھذا بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا، تو لکھنے والا تو میں ہوں، اور لکھنے کا ذریعہ آلہ ہاتھ۔ تو یہ جو لفظ ہوتا ہے با اگر ید پر کہ بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے پورے جسم کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کی سزا ہے یہ۔ تو ایدی بول کر کے صاحب الایدی انسان مراد لیا جاتا ہے۔ لیکن جب کہے یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، تو یہاں پر ہاتھ مراد ہوگا۔ حضرت آدم کی تخلیق میں اللہ رب العالمین نے فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور یہاں کہا ہے مما عملتہ ایدینا۔ اگر ہاتھ سے پیدا کرنا مراد ہوتا چوپایوں کا، تو اللہ کہتا مما عملناہا بایدینا، چوپائے ان مخلوقات میں سے ہے جنہیں ہم نے بایدینا، مما عملناہا بایدینا، ہم اپنے ہاتھ سے کرتے۔ دونوں میں فرق ہے۔ چنانچہ دوسری دلیل دیکھیے، کہتے ہیں کہ لو کان المراد، ایک تو یہ ہوا کہ بما کسبت ایدیکم، بما کسبت ایدی الناس، بما قدمت ایدیکم، قرآن مجید میں یہ سب آیات ہے، یہاں عمل کرنے والے مراد ہیں۔ تو بے ایدینا سے مراد ید والا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو جن کو اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، ان میں سے چوپائے بھی ہیں، نہ کہ اللہ نے چوپایوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، ان کو اسی طرح پیدا کیا جس طرح سے اور دیگر مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ اگر مقصود یہ ہوتا، دوسرا جواب دیکھیے کہ اگر مقصود وہ ہوتا جو تم ہم پر اعتراض کرتے ہو کہ اللہ نے ان چوپایوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، لکان لفظ الآیہ، تو قاعدے کے اعتبار سے لما خلقتہ بیدی، جیسے قرآن نے کہا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق میں، اسی پیٹرن پر یہ کہتا خلقنا لہم بایدینا، ہم نے ان کے لیے پیدا کیا ہے اپنے ہاتھوں سے، انعامن، چوپایوں کو، بیدی ہوتا، عملت ہو ایدینا نہیں ہوتا، عملناہا بایدینا ہوتا، خلقناہا بایدینا، ہم نے ان کو پیدا کیا، ان کے لیے چوپایوں کو پیدا کیا، بایدینا ہوتا، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے متعلق کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہتے ہیں اگر آپ کہیے قطعت اللحم بالسکین، میں نے گوشت کو چھری سے کاٹا، تو معلوم ہوا کاٹنے والا میں آدمی ہوا، اور سکین چھری آلہ ہوا جس سے کاٹا گیا۔ لیکن اگر آپ کہیے کہ قطع السکین اللحم، چھری نے گوشت کو کاٹا، تو معلوم کیا ہوگا؟ چھری والے نے کاٹا۔ جی، تو فرق ہے بے ایدینا میں اور ایدینا میں، عملت ہو ایدینا اور عملناہا بے ایدینا، اس میں فرق ہے۔ اس لیے قرآن نے حضرت آدم کی تخلیق میں کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، جو یہاں رہی ہے، قرآن مجید واضح بیان کرتا ہے، کہیں کوئی غموض اور پوشیدگی نہیں رہتی۔ اللہ نے قرآن کو تبیانا لکل شیء بنایا، لہذا یہ کہنا
یا یہ معنی سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، یہ معنی باطل ہے اور عربی زبان و ادب کے خلاف ہے اور مقتضی عربی کے خلاف ہے، عربی زبان کے تقاضا کے خلاف ہے۔ تو دوسرا معنی ہی متعین ہوا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح دوسری مخلوقات کو پیدا کیا اسی طریقہ سے اس نے چوپایوں کو بھی پیدا کیا، چوپایوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں پیدا کیا۔ عمل کی نسبت ید کی طرف ہے کا اضافت ہی الی النفس، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے نفس کی طرف اضافہ کرنا، ہم نے پیدا کیا۔ مما عملت ہو ایدینا اے مما عملناہا اے مما خلقناہا، یہ معنی ہوتا ہے۔ لیکن ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف اضافت کرے اور با کے ذریعے ید کے اوپر با لائے تب وہاں پر معنی اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، لہذا اس فرق کو سمجھ لیجئے اور اشکالات ظاہر ہو جائیں گے الحمدللہ۔ 14ویں مثال جو یہاں پر آئی ہے یہ بھی ایک آیت ہے جس سے انہوں نے مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے۔ الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو تقریباً 1500 تھے، 1400 سے زائد رہے ہوں گے، کسی روایت میں 1400، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے بیعت لی۔ وہ موقع یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مندوب بنا کر مشرکین مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضاہ کو بھیجا، کیونکہ وہ مکہ والوں کے نزدیک سب سے عزیز تھے، سب سے محترم تھے، کہ صاحب ان کو جا کر کہو کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، ہم طواف کریں گے، عمرہ کریں گے اور واپس جائیں گے۔ تو اسی درمیان میں یہ ریومر اڑا، افواہ گرم ہوئی کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے۔ بہت غصہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے مشرکین سے، اور یہاں سے بھاگیں گے نہیں، آخری دم تک لڑیں گے۔ لیکن پھر بعد میں بات غلط ثابت ہوئی اور اس کے بعد صلح کی کارروائی شروع ہوئی۔ تو جب یہ افواہ آئی اور خبر گرم ہو گئی کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جنگ و قتال کے اوپر بیعت لی۔ اسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس بیعت کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور مبایعین بیعت کرنے والوں کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، ان کے ارادے کو مہمیز لگا رہا ہے کہ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، آپ سے بیعت کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، مراد کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کاف خطاب ہے۔ انما یبایعون اللہ، در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ایک جملہ تو یہ ہوا، دوسرا جملہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ اب جواب دیکھیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ کہا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ یہ مراد نہیں لیتے ہیں جس ہاتھ کے اوپر صحابہ کرام نے بیعت کی تھی وہ ہاتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو آپ تو یبایعون اللہ کا کیا معنی آپ کریں گے؟ الحمدللہ کہیں کوئی تعویل نہیں ہے، کہیں کوئی تعویل نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جملہ یہ آیت دو جملوں کو شامل ہے۔ پہلا جملہ ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ سلف صالحین نے، اہل سنت والجماعت نے اس آیت کو بالکل اس کے ظاہری اور حقیقی معنی ہی پر رکھا ہے، کیونکہ یہ آیت صراحت کے ساتھ بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بیعت کیا تھا، یعنی ان کے ہاتھ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، حقیقی آپ کا ہاتھ، اس کے اوپر انہوں نے بیعت کیا تھا۔ جیسا کہ اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اسی سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں ہے کہ اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا، یقینی طور پر بلا شبہ اللہ مومنوں سے راضی ہے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں درخت کے نیچے۔ کتنی واضح آیت ہے، کوئی بھی اب اس کے بعد یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور ان کی بیعت ڈائریکٹ اللہ سے ہو رہی تھی، نعوذ باللہ۔ اور نہ یہ ظاہری لفظ ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے انما یبایعون اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ کے اوپر بیعت کر رہے تھے، اگر یہ مطلب ہے کہ اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ صحابہ نے ڈالا تھا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے
یبایعونک، اے نبی وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں درخت کے نیچے۔ تو اگر یہ معنی کریں گے انما یبایعون اللہ کا کہ حقیقت میں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تو یہ جملہ پہلے جملے کی مخالفت کرے گا، پہلے جملے کی مخالفت کرے گا۔ ان الذین یبایعونک، یا قرآن نے کہا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور پھر یہ دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ وہ حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، یہ معنی تم لو، یہ معنی ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ معنی لیتے ہیں تو یہ جملہ انما یبایعون اللہ، یہ یبایعونک تحت الشجرہ یا ان الذین یبایعون جو پہلا سینٹینس ہے اس کے منافی ہے، اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہوئی۔ دوسرا معنی ہم ہرگز یہ نہیں لیتے کہ اللہ کے ہاتھ پر وہ بیعت کر رہے تھے، کیونکہ امر واقع اس کے خلاف ہے۔ ہم سب واقعہ جانتے ہیں، حدیثوں کے اندر تفصیل موجود ہے، صحیحین کی روایتیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ کسی نے یہ نہیں کہا اور کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ نے عرش سے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا صحابہ کی طرف اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، یہ کسی نے نہیں کہا جی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ معنی اللہ کے حق میں مستحیل بھی ہے۔ کیسے مستحیل ہے؟ کیونکہ اللہ کے ہاتھ پر حقیقی بیعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ آسمان پہ اٹھایا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ اٹھایا اور وہاں اللہ بیعت کرے، یا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہاں سے اپنا ہاتھ نیچے اتارے زمین پر اور وہاں لوگ بیعت کریں، اور یہ دونوں ہی چیزیں محال ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ تو کیا فائدہ ہوا انما یبایعون اللہ کہنے کا، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حقیقت میں صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور قرآن بھی کہتا ہے انما یبایعونک اذ یبایعونک ان الذین یبایعونک، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں درخت کے نیچے۔ اللہ رب العالمین اس بیعت کی عظمت اور حقیقت کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا کہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اس کی عظمت کو بتایا ہے۔ جیسے اللہ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول فرستادہ ہے، میسنجر ہے۔ اور حضرت جبریل امین کی قرت کو، کیونکہ وہ فرستادہ ہوتے تھے، رسول ہوتے تھے اللہ کے بھیجے ہوئے، کہ جاؤ پیغمبر پر یہ آئے تھے پڑھ کر آؤ، تو اللہ نے اس کو اپنی طرف اضافت کی، جس کو ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم قرآن پڑھ لیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ کسی ملک کا کوئی بادشاہ اپنا ڈیلیگیٹ کہیں بھیجے مختلف شہروں میں اور کہے کہ جاؤ ہماری طرف سے ان سے بیعت لو، تو مختلف شہروں کے لوگ اس ڈیلیگیشن کے ہاتھ پر اگر بیعت کرتے ہیں بادشاہ کے لیے، تو حقیقت میں یہ بیعت کس سے کر رہے ہیں؟ حقیقت میں کر رہے ہیں ڈیلیگیٹ سے، لیکن وہ بیعت بادشاہ کی بیعت مانی جائے گی۔ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی استحالہ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ انما یبایعون اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی تعویل کر رہے ہیں، نہیں تو یہ ثابت کیجئے کہ صحابہ کرام اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ تو ہم نے کہا یہ معنی بالکل نہیں صحیح ہوگا، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو کلام الہی میں تضاد ہوگا، کیونکہ آیت کا پہلا ٹکڑا کرا ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنین سے راضی ہوا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ تو پھر اللہ سے کیسے بیعت ہوگی؟ اگر اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو تو پھر آیت کا کہ پہلے ٹکڑے سے تضاد ہوگا، اور کلام الہی میں کوئی تضاد نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ دوسرے کے امر واقعہ جو پیش آیا ہے، چشمدید جو واقعہ نقل کیا گیا، اس میں کیا ہے؟ یہی ہے کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ ڈالی، اپنا ہاتھ ڈالا، گویا ایک مسافہ کی طریقے سے بیعت کر رہے ہیں، عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ استحالہ کہ اللہ پر یہ چیز محال ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ سے حقیقی بیعت ان لوگوں کی تھی، تو لازم آئے گا کہ یا تو یہ لوگ اللہ کی طرف اٹھا لیے جائیں، جیسے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا ورافعک الیہ، یا یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ خود اترا، اور دونوں ہی معاملہ مستحیل ہے۔ تو انما یبایعون اللہ، در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں
یہ اس بیعت کی تاکیدی حیثیت کو بتانے کے لیے ہے کہ اس کو عام بیعت نہ سمجھو کہ ایک بشر کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم ایک بشر کے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے ہو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بیعت ہے، یہ رسول کے ہاتھ کی بیعت یہ خالق کے لیے بیعت ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ان کی مبایعت گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بیعت کرنا ہے۔ وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ مُبَایَعَةَ الرَّسُولِ مُبَایَعَةَ اللَّهِ، کہتے ہیں اس لیے لِأَنَّهُ رَسُولُهُ، کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، فرستادہ تھے، لہذا ان کے اوپر بیعت کرنے کو اللہ سے بیعت کرنا کہا گیا، اہمیت کو بتانے کے لیے۔ صحابہ کرام نے جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں صحابہ کرام نے بیعت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لیتے تھے، اقامت صلاۃ پر، ایتاء زکوٰۃ پر، النصح لکل مسلمین پر، جہاد کے اوپر بیعت لیتے تھے۔ یہ در حقیقت رسول کے ہاتھ پر بیعت کرنا رسول کو بھیجنے والے کے لیے بیعت کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی طرف سے مبلغ تھے، جیسے کہ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، جس کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا، ظاہر ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و عظمت کا بیان ہے کہ اللہ نے نبی کو کس قدر شرف بخشا کہ ان کے ہاتھ پر کی گئی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت سے تعبیر کیا، اللہ جیسے رسول کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت سے تعبیر کی۔ نیز اس بیعت کی تاکیدی حیثیت اور اس کی عظمت کو بیان کرنا تھا کہ اس بیعت کی شان بہت بلند ہے، یہ بات کسی پر مخفی نہیں، اور اسی طریقہ سے بیعت کرنے والوں کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بیعت صحابہ کرام نے جو کی رسول کے ہاتھ پر، جس بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت سے تعبیر کیا ہے، تو بیعت کرنے والوں کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تو پہلے جملے کے تعلق سے بات آئی۔ اب دیکھیے ید اللہ فوق ایدیہم کا کام، تو اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر، صحابہ کرام کے ہاتھ کے اوپر۔ اگر ید سے مراد اللہ تعالیٰ کا حقیقی ید، جیسا کہ یہ کہتے ہیں آپ مراد لیجیے، ورنہ ہم کہیں گے کہ آپ نے آیت کو ظاہری معنی پر محمول نہیں کیا، یہ بات بھی غلط ہے۔ ہم یہاں بھی حقیقی معنی ہی پر محمول کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ حقیقت میں اللہ کا ہاتھ بیعت کرنے والوں کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ ہاتھ اللہ کا ہاتھ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے۔ تو جب اللہ عرش کے اوپر ہے، جو تمام مخلوقات کے اوپر اللہ کا عرش ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کا ہاتھ بھی مخلوقات کے اوپر ہے، بیعت کرنے والوں کے اوپر ہی تو ہے۔ تو یہ تو اس کا ظاہری معنی ہے، حقیقی معنی ہے، اس میں کون سی اعتراض کی کون سی گنجائش تھی؟ بس صرف تاکید ہے یہ جملہ کہہ کر کے، پھر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تاکید ہے اور عظمت کو بیان کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت تھی، یہ اللہ کے لیے بیعت تھی۔ اس سے کبھی یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ کا ہاتھ ڈائریکٹ صحابہ کرام کے ہاتھ سے ٹچ کر رہا تھا۔ آدمی کہتا ہے السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، تو آسمان ہمارے اوپر ہے، چھت ہمارے اوپر ہے، ہم سے جدا ہے، ہم سے دور ہے، کروڑوں میل آسمان ہم سے دور ہے، لیکن آپ کہتے ہیں السماء فوقنا، اور اللہ ساتوں آسمان کے اوپر اور کرسی کے اوپر اور عرش کے اوپر ہے۔ تو اگر اللہ کا ہاتھ اور اللہ کی ذات اور اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں، اس کی آنکھ، جو صفات ثابت ہے وہ سب مخلوقات کے اوپر ہے، تو ہے ہی تو یہ بات تو ہم لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، یعنی اللہ اوپر ہے تو اللہ کا ہاتھ اوپر ہے۔ فید اللہ عز وجل فوق ایدی المبایعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ کرام کے ہاتھ کے اوپر تو اللہ کا ہاتھ ہے ہی لیکن اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے جدا ہے اور ان کے اوپر بلند ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ید اللہ فوق ایدیہم کا مطلب اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر صحابہ کرام کا ہاتھ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلاتے تھے اور صحابہ کرام اس پر آ کر کے بیعت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد بقولہ ید اللہ فوق ایدیہم سے مراد اللہ کا ہاتھ فوق ایدیہم ان کے اوپر ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ید اللہ سے مراد ید الرسول۔ ید اللہ کا مطلب ید اللہ، اور فوق ایدیہم کا مطلب عرش کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ۔ ید کی نسبت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اپنی طرف۔ تو صحابہ کرام کی بیعت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، اور صحابہ کرام کے ہاتھ کے اوپر نبی کا ہاتھ بھی نہیں تھا۔
بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھ پھیلاتے تھے اور آپ ان کے ہاتھوں کو پکڑتے تھے جیسے کوئی مصافحہ کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے ساتھ تھا، نہ کہ صحابہ کے ہاتھ کے اوپر نبی کا ہاتھ تھا. تو اس بیعت کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، کیونکہ اللہ کی ذات مخلوقات کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، تو اللہ کا ہاتھ بھی اس کے اوپر ہے. الحمدللہ. 15ویں مثال جو آخری مثال ہے اس باب کی، ایک حدیث کے تعلق سے. حالانکہ اس حدیث میں جو معنی ہے کہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے، یہ خود اس حدیث کے اندر ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث جس کو انہوں نے پیش کیا ہے یا ٹارگٹ کیا ہے وہ ان کے خلاف حجت ہے، مؤولہ کے معطلہ کے خلاف حجت ہے. دیکھیے حدیث کیسی ہے. کہتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے آدم کے بیٹے، اے انسان میں بیمار پڑا تھا. اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ اے آدم کے بیٹے میں بیمار پڑا تھا تو تو نے میری عیادت نہیں کی. لمبی حدیث ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. کتاب البر والصلہ والآداب، کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر فضل و عیادت المریض باب قائم کیا گیا ہے، مریض کی عیادت کی فضیلت کا بیان. اس کے تحت یہ حدیث آئی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا. اب جس قول کی نسبت یا جس حدیث کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کرے وہی حدیث قدسی ہوتی. قیامت کے دن اللہ کہے گا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے. میں پوری حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں. مریض تو فلم تعودنی، میں بیمار پڑا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا یا رب، اے میرے رب، کیف اعودک، میں تیری عیادت کیسے کرتا یا کیسے کر سکتا ہوں، وانت رب العالمین، تو رب العالمین ہے، تو ہماری عیادت سے بے نیاز ہے. یا یہ ہے کہ تو رب العالمین ہے، تو کب بیمار پڑتا ہے کہ کوئی تیری عیادت کرے گا، جو بھی مطلب ہو. یعنی ہماری اوقات کیا ہے تیری عیادت کرنے کی، یا یہ ہے کہ تو رب العالمین ہے، تو بیماری نہیں ہوتا. یہ ممکن ہی نہیں تھا مخلوق کے لیے کہ وہ تیری عیادت کرے، اور نہیں یہ تیری شان ہے کہ تو بیمار پڑے. بہت اچھی بات ہے. کیف اعودک وانت رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا مطلب ہے میرے بیمار ہونے کا، کیا مطلب ہے، کیا حقیقت میں اللہ بیمار ہوا؟ جو تم ہم پر مانا تھوپنا چاہتے ہو مؤولہ کہ تم یا تو اللہ تعالیٰ کو بیمار مانو، اور نہیں تو کہتے ہو کہ بندے کے بیمار ہونے کو اللہ نے اپنی بیماری سے تعبیر کیا ہے اور بندے کی عیادت کرنے کو اپنی عیادت سے تعبیر کیا ہے. یہ ہم نہیں کہتے. تم اگر کہتے ہو کہ تم یہ معنی لیتے ہو اہل سنت کے لوگوں، تو یہ معنی ہم نہیں لیتے. یہ ظاہر معنی ہے حدیث کا، خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اسی حدیث کے اندر ہے. یہ توجیہ ہم نے نہیں کی ہے کہ بندے کی بیماری اللہ کی بیماری سے مطلب بندے کی بیماری، اللہ کے بھوکے ہونے کا مطلب بندے کا بھوکا ہونا، اور اللہ کو کھلانے کا مطلب بندے کو کھلانا، اللہ کو پلانے کا مطلب پیاسے بندے کو پانی پلانا یا شربت پلانا ہے. اس کو اگر آپ تعویل کہتے ہیں اور توجیہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ ظاہری معنی سے پھر رہے ہیں، تو یہ ہم نہیں کرتے. یہ تو خود رب العالمین متکلم، اس کلام کا کہنے والا خود ہی اس کی وضاحت کر رہا ہے. جب بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے یا رب کیف اعودک، میں کیسے تیری عیادت کرتا، یا کیسے تیری عیادت ممکن ہے جب کہ تو رب العالمین ہے، تو بیمار نہیں پڑتا، اور پھر ہماری عیادت تیرے کس کام کی، ہم کس کھیت کی مولی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قالا اما علمت، کیا تو نے نہیں جانا. دیکھیے یہ رب العالمین کا قول ہے. اما علمت ان عبدی فلاں مرض فلم تعودہ، کیا تم نے نہیں جانا تھا کہ میرا فلاں بندہ جو واقعی میرا بندہ تھا، عبادت گزار بندہ، خاص میرا بندہ، عبادت شرعیہ مراد ہے. ویسے تو کونی طور پر تخلیقی طور پر تو سب بندے ہیں، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سب ذلیل ہے اللہ کے سامنے، کوئی بھی اللہ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا. تو یہ تو سب بندے ہیں، لیکن ایکچولی جو بندے ہیں کہ وہ بندے پیدا کیے گئے ہیں اور ذلت و خاکساری اور انکساری اور عاجزی اور فروتنی اللہ کے لیے کرتے بھی ہیں اور عبادت کو انجام دیتے ہیں، جو شرعی عبادت بھی انجام دے رہے ہیں وہ مراد ہیں. تو میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تھا، تم کو یاد ہے نا، معلوم ہے نا جی، فلم تعود ہو، تو تم نے اس کی عیادت نہیں کی. اللہ اکبر. اسی عیادت کو اللہ تعالیٰ اپنی عیادت سے تعبیر کیا. فلاں بندہ میرا بیمار پڑا تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی تھی. اما علمت، کیا تم نے نہیں جانا کہ انک لو اتہ، اگر تم اس کی عیادت کرتے، لوجدتنی عندہ، تو تم مجھ کو اس کے پاس پاتے.
اب اس جملے کو لوجدتنی عندہ کو پھر ہم آپ کے سامنے شرح کریں گے. صرف اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ جس کے بیماری کا ذکر ہے اور جس کی عیادت کا ذکر ہے وہ بندہ ہے نہ کہ رب العالمین. بندہ بیمار پڑا اور بندے کی عیادت ہونی تھی، جس کو بندے نے نہیں انجام دیا ایک دوسرے شخص نے، تو اللہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تو جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، تو اس کی عیادت کو نہیں گیا. تو بیمار پڑنے والا بھی بندہ انسان، اور عیادت جس کی ہونی چاہیے تھی وہ بھی انسان، اور جس کو عیادت کرنی چاہیے تھی وہ بھی انسان. تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کی عظمت یا عیادت کی فضیلت کو، مریض کی عیادت کی فضیلت کو بتا رہا ہے کہ وہ بیمار پڑا. کیا مطلب؟ میں بیمار پڑا، وہ تم اس کی عیادت کرتے تو گویا کہ تم میری عیادت کرتے. تو بندے کی عیادت کو اللہ خود اپنی عیادت سے تعبیر کر رہا ہے. یہ نہیں اس نے کہا کہ واقعتاً میں بیمار پڑا تھا اور تجھ کو میری حقیقت میں عیادت کرنی تھی. بندے کی بیماری کو اور بندے کی عیادت کو اللہ نے استطعمتک یا ابن آدم استمتعتک، استطعمتک، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے مجھ کو نہیں کھلایا. بندہ کہے گا یا رب کیف اطعمک وانت رب العالمین، میں تجھے کیسے کھلا سکتا ہوں؟ تو تو رب العالمین ہے، سارے جہان کو تو کھلاتا تھا، تجھ کو میں کیسے کھلا سکتا تھا؟ تو اللہ کہے گا کہ کیا تو نے نہیں جانا کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا طلب کیا تھا لیکن تم نے اس کو نہیں کھانا کھلایا؟ کیا تم نے نہیں جانا کہ اگر تو اس کو کھلاتا لوجدت ذالک عندی، تو اس عمل کو اس کے عظیم ثواب کو تو آج میرے پاس پاتا. اب آپ غور کیجیے کتنی اچھی بات ہو گئی. بندے کے بھوکے ہونے کو اور بندے کے پیاسے ہونے کو اور بندے کے کھلائے جانے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے ان عملوں کی عظمت کو بتانے کے لیے. آگے ہے اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے سیرابی طلب کی تھی، استسقیتک، کہا تھا کہ مجھے پلاؤ، مجھے سیراب کرو، فلم تسقنی، تو تو نے مجھ کو نہیں پلایا. بندہ کہے گا اے رب میں تجھے کیسے پلاتا، وانت رب العالمین، میں کیسے پلا سکتا ہوں تجھ کو، ذرا حال ہے کہ تو رب العالمین ہے. اللہ کہے گا فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن تم نے اس کو سیراب نہیں کیا. اگر تم نے اس کو سیراب کیا ہوتا، لو سقیتہ، اگر تو نے اس کو سیراب کیا ہوتا، وجدت ذالک عندی، تو آج تو اس اپنے عمل کو عظیم شکل میں ہمارے پاس پاتا. ساری حدیث آپ کے سامنے پڑ گئی. کہاں اعتراض کی اس حدیث میں گنجائش ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب جیسا کہ میں نے کہا آپ کو کہ لوجدتنی عندہ، کیا یہ وجود حصی ہے؟ ظاہری وجود تھا اس کا. اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر دنیا میں آئے گا، یہ ہرگز مانا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے کیسے ہوتا؟ اللہ تعالیٰ تو عرش کے اوپر ہے، ہرگز یہ مانا نہیں ہے. یہ تفسیر اگر کریں کہ اللہ حقیقی طور پر دنیا میں تھا، اس مریض کے پاس تھا، تب تو اللہ کے سب علو کے خلاف یہ بات ہوگی، جیسا کہ پہلے بھی گفتگو میت کے باب میں آ چکی. لیکن یہ اندیت جو ہے، ہم اندیت کے قائل ہیں، لیکن کیسی اندیت ہوتی؟ جو اندیت اللہ کے لیے خاص ہے، جیسے نزول اللہ کے لیے خاص ہے، سمائے دنیا پر نازل ہونا، عرش کے اوپر ہوتے ہوئے، اس کی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے. چلیے صاحب، تو جواب دے رہے ہیں شیخ، کہتے ہیں ان سلف اخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحریف يتخبطون فيه باهوائه. سلف صالحین نے اس حدیث کو لیا ہے، قبول کیا ہے، اور اس کو کبھی بھی کہیں سے بھی ظاہری معنی سے نہیں پھیرا ہے، کوئی تحریف نہیں کی ہے. جیسے کہ اہل بدعت تحریف کرتے ہیں اور اٹکل پچو تعویل کرتے ہیں اور اس میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، سرگردہ حیران و پریشان رہتے ہیں. سلف نے ایسا کچھ نہیں کیا. سلف نے وہی تفسیر کی ہے جو تفسیر خود رب العالمین نے کی ہے. حدیث قدسی میں خود اللہ نے کہا، مریض تو کہا میں بیمار پڑا تھا، میں نے کھانا طلب کیا تھا، استطعمتک، استسقیتک، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف نسبت کی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اما علمت، کیا تو نے نہیں جانا کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تھا، میرے فلاں بندے نے کھانا طلب کیا تھا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا. صاف صریح ہے کہ اس سے مراد اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کا بیمار ہونا، اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کا ہم سے آپ سے کھانا طلب کرنا، اور اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کا پانی طلب کرنا تھا. یہ تفسیر خود اللہ متکلم کر رہا ہے، وہ اپنے قول کے مراد کو زیادہ سمجھتا ہے. تو اگر مرض کی اضافت اللہ نے اپنے طرف کی ہے، کھانا طلب کرنے کی نسبت
اپنی طرف کی ہے اور پانی طلب کرنے کی بھی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ اس کو بندے کے بیمار ہونے، بندے کے طعام طلب کرنے اور پانی طلب کرنے سے تعبیر اللہ نے کیا ہے، یعنی بندے کے طلب کرنے کو، بندے کی بیماری کو، بندے کی عیادت کو اللہ نے اپنی عیادت اور کھانے، طعام طلبی اور سیرابی سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ ظاہری معنی سے پھیرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو متکلم کی تفسیر ہی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کی ترغیب دیتے ہوئے کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اللہ اکبر، اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سارے جہان کو دیتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم کسی محتاج پر صدقہ اور خیرات کرتے ہو، گویا کہ یہ اللہ کو قرض دینا ہوا، اور یہ اسی طریقہ سے تمہارا ثواب گارنٹڈ ہے، جیسے کہ کوئی قرض لینے والا اپنے کو پابند سمجھتا ہے، قرض کی چکتائی کا، ادائیگی کا پابند سمجھتا ہے، اس طریقے سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ہم تم کو ضرور اجر اور ثواب دیں گے۔ یہ پابندی اللہ نے خود اپنی ذات کے اوپر ثابت کی ہے کہ ہم تم کو ضرور اس کا اجر دیں گے۔ اس لیے آپ کے صدقے اور زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ قرض سے تعبیر کر رہا ہے، جس کی بنیاد پر کہا کرتے تھے یہودی ملعونین کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے ونحن اغنیاء، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ کہتے ہیں شیخ کہ یہ حدیث تو بہت بڑی دلیل ہے، من اکبر الحجج الدامغہ لاہل التاویل، معولہ کے لیے تو یہ ان بڑی دلیلوں میں سے ہے جو دلیل دماغ کو اپیل کرتی ہے، اصل دماغ تک۔ دامغہ دماغ سے کہتے ہیں، دماغ اسی سے ہے جی، جس کو کہتے ہیں بھیجا تک پہنچنے والی دلیل ہے، بھیجے کو اپیل کرنے والی دلیل ہے کہ تم جو نصوص کی تعویل کرتے ہو، ظاہری معنی سے پھیرتے ہو، اے معولہ بلا دلیل کی کتاب اللہ اور سنت رسول کی دلیل کے بغیر، یہ تحریف ہے تمہاری، اور باطل شبہات پیش کرتے ہو، اور اس کے اندر تناقض کے اور اضطراب کے شکار تم ہوتے ہو۔ اگر نص کا معنی خلاف ظاہر ہوتا، جیسا کہ تم کہنا چاہتے ہو کہ ظاہر یہ معنی ہے لیکن یہ معنی نہیں ہے، یہ معنی مراد لیں گے، ہم لوگ تو اس کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں، تم لوگ تعویل کرتے ہو۔ اگر تمہاری تعویل حق ہوتی واللہ، تو اللہ اور اس کا رسول ضرور بیان کر دیتا کہ آیات صفات میں اور احادیث صفات میں صفت کا کیا معنی ہے، کیا وہ صفت حقیقی ہے یا مجازی ہے، خود اللہ بتا دیتا۔ اگر کوئی صفت ایسی ہوتی جس کو ہم کہتے کہ اللہ بولتا ہے، اللہ کے لیے چہرہ ہے، ایسا جو اس کے شان کو زیب دیتا ہے، ہم کیفیت اور تشبیہ نہیں بتاتے۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ معنی بھی آپ نہیں کہہ سکتے، نہیں، چہرہ بتانا پڑے گا، اور نہیں تو انکار کرنا پڑے گا، چہرے سے مراد ذات لینی پڑے گی، نہ کہ چہرہ۔ اگر یہ مفہوم ہوتا، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو ظاہر پر محمول کرو، اللہ کے لیے چہرہ ہے، ایسا چہرہ جو اس کی شان کو زیب ہے، ایسا چہرہ انسان کو اللہ نے دیا جو انسان کے لیے زیب دیتا ہے۔ گھوڑے گدھے کو وہ صورت اللہ نے دی جو ان کے لیے زیب دیتی تھی، تو اللہ کے لیے وہ چہرہ ہے جو اس کو زیب دیتا ہے۔ یہ معنی ہم لوگ کرتے ہیں نا۔ تو اگر یہ معنی بھی اللہ کے لیے ممتنع ہوتا، جائز نہیں ہوتا، تو اس کا بھی بیان قرآن اور سنت کے اندر ہوتا جی، اور اتنی دلیلیں ہوتی کہ شاید اس کا گننا ہمارے لیے مشکل ہوتا، کیونکہ صفات کی بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید میں، احادیث صفات بھی بہت ہیں۔ تو اس لیے حق اور سچ یہی ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے بنیادی قواعد کے اندر یہ ہے صفات کے اندر کہ آیات صفات کو اور احادیث صفات کو اس کے ظاہری معنی پر، ان کے ظاہری معنی پر محمول کرنا ہے، کوئی تحریف نہیں۔ جو لفظ کا ظاہری معنی ہے، حقیقی معنی ہے، اللہ کی شان کو زیب دینے والا معنی ہے، اللہ کی شان کے منافی نہیں ہے، اسی معنی پر محمول کرو، کوئی تحریف نہیں۔ تم تعویل کہتے ہو، تعویل نہیں ہے، یہ تحریف ہے، بالکل ہی لفظ کے معنی کو بدل دینا، اور نہیں تعطیل درست ہے کہ انکار ہی کر دو، جیسا کہ معطلہ نے انکار کیا، جہمیہ نے اور معتزلہ نے، اور یہ معولہ جو تعویل کرنے والے، یہ تعویل نہیں کرنے والے، حقیقت میں یہ تحریف کرتے ہیں۔ اور ممثلہ جو ہیں، جو تمثیل دیتے ہیں، اللہ کی مثال دیتے ہیں، اللہ کی صفات کی کیفیت بتاتے ہیں، اس سے بھی اللہ پاک ہے۔ یہ بات پڑھ چکے ہیں ہم لوگ کہ اجراء و آیات صفات و احادیث، صفات کی آیات اور احادیث کو ظاہری معنی پر محمول کرنا ہے، جاری کرنا ہے، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، اور بغیر تکییف کے، کیفیت بتائے بغیر اور مثال بیان کریے بغیر۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ہم انہی 15 مثالوں پر یہاں اکتفا کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے دلیلوں کے لیے بھی یہ
آپ کے لیے مصباح اور چراغ کا کام کرے گا، اور یہ آپ کے لیے کافی اور وافی ہوگا۔ اس کی روشنی میں آپ گویا کہ معولہ کی تعویل کو باطل کر سکتے ہیں۔ سمجھا کہ چند مثالیں، اور وہی ماشاءاللہ 15 مثالیں ہم پڑھ رہے ہیں کافی دنوں سے، یہ نگاہ بصیرت کھولنے کے لیے کافی ہے۔ قاعدہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک معروف ہے کہ آیات صفات اور حدیث صفات کو ظاہری معنی پر محمول کرنا ہے، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف و تمثیل کے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد ایک خاتمہ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ القواعد المثلیٰ ہماری اختتام پذیر ہوگی۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ براہ کرم ان الفاظ کے معنی سمجھائیے۔ تناقض اور اضطراب۔ تناقض کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوتا، تناقض ہے، آیت میں تناقض ہے، ایک آیت دوسرے آیت سے ٹکراؤ ہو رہی ہے۔ اور اسی مفہوم میں اضطراب ہوتا ہے کہ دو معنی کو بتانے کے لیے اضطراب، مضطرب ہونا، پریشان ہونا، آیتوں کی تطبیق نہیں ہوتا۔ حدیث میں اضطراب ہے، سند میں، متن میں، ایسے متن سے روایت منقول ہے کہ کوئی کسی کی تائید نہیں کر رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ تو تناقض اور اضطراب، وہ تناقض کے شکار ہیں اور مضطرب ہوتے ہیں، کبھی ایک معنی لیتے ہیں، کبھی اس کا الٹا معنی لیتے ہیں، کبھی کوئی اور معنی لیتے ہیں، کبھی کوئی اور معنی لیتے ہیں، اور ہر معنی ایک دوسرے سے متعارض ہوتا ہے۔